تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں پر پرسوں لاہور میں ہونے والے تشدد پر ملک بھر میں جو اجتماعی رد عمل کا اظہار ہوا ہے وہ اطمینان بخش ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ اور دینی شاعر کا تحفظ یہ ملک بھر کے تمام مکاتب فکر اور تمام طبقات کا مشترک مسئلہ ہے، اور سب نے اس درد کو محسوس کیا ہے اور سب نے اس پر اپنے جذبات کا اور رد عمل کا اظہار کیا ہے، یکجہتی کا اظہار ہوا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے تو ہمیشہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو یا ناموس رسالت کے حوالے سے بات ہو، ہمیشہ امت نے، پاکستانی قوم نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اس یکجہتی کا ایک بار پھر ریکارڈ پہ آنا یہ اطمینان کی علامت ہے۔ میں اس موقع پر تمام مکاتب کو، تاجروں کو، وکلاء کو، دینی مکاتب فکر کو، سیاسی جماعتوں کو، جنہوں نے بھی اس یکجہتی میں، ہم آہنگی میں کسی بھی درجے میں حصہ لیا ہے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی عزت و حرمت کے ساتھ اپنے تعلق کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر میں دو گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک گزارش یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے سفیر کا نکالنا جائز مطالبہ نہیں تھا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سفیر کا نکالنا، یہ مسلمہ سفارتی آداب میں یہ بات ہے کہ کسی ملک کے ریاستی رویے کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے سفیر کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کو وارن کیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں سفیر کو ملک سے نکالا جاتا ہے، اپنے ملک کے سفیر کو وہاں سے بلایا جاتا ہے۔ یہ مسلمہ سفارتی روایات کا حصہ ہے، اسے غلط کہنا درست نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو مطالبہ کیا تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے، یہ اسی تناظر میں تھا کہ پاکستان بحیثیت پاکستان فرانسی وزیر اعظم کے رویے کے خلاف ریاستی احتجاج ریکارڈ کروائے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ اور معروف طریقہ یہ ہے کہ سفارتی آداب کو، سفارتی معمولات کو بروئے کار لاتے ہوئے فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سفیر نکالے بھی جاتے ہیں، بلائے بھی جاتے ہیں، سفیر طلب بھی کیے جاتے ہیں، اور سفیروں کو وارن بھی کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں سفارتی آداب کا حصہ ہیں۔ یہ بار دہراتے چلے جانا کہ یہ جائز مطالبہ نہیں تھا، میرے خیال میں یہ درست بات نہیں ہے۔ دوسری بات نقصان کی نہیں ہے، بات عزت، غیرت، نظریے اور عقیدے کی ہے۔ اگر ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کچھ نقصان برداشت نہیں کر سکتے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت اور محبت کے دعوے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نقصانات ہوتے ہیں، ہم دنیا کی خاطر، ہم نے امریکہ کی خاطر اپنے کتنے نقصانات کیے ہیں، ہم دہشت گردی کی نام نہاد جنگ کی خاطر کتنے نقصانات کیے ہیں۔ نقصان کا عنوان دے کر یہ کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے، بھائی یہ بات غلط ہے۔ ہمارے نقصانات، ہمارے فوائد دین کے ساتھ، دینی شاعر کے ساتھ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ، ناموس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضور کی عزت ہے تو ہمارے نقصانات بھی فوائد ہیں، اور حضور کے ناموس کا تحفظ نہیں ہے تو ہمارے فوائد بھی نقصانات ہیں۔ ہمیں اس نقطے کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، اصل بات یہ نہیں ہے، میں اصل بات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اصل بات یہ کہ ہمارے حکمران طبقات، اسٹیبلشمنٹ کے مختلف ادارے دین کو، دینی شاعر کو ریاستی مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسے صرف عوامی جذبات کے تناظر میں لے رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کے جذبات یہ ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ریاست کا مسئلہ بھی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور پاکستان کا دستور، اس کو سامنے رکھا جائے تو اس کے دائرے میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دینی شاعر کے تحفظ کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے
اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کے تحفظ کے لیے ریاست بحیثیت ریاست کردار ادا کرے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ مذہبی شاعر، دینی روایات ریاست کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو، دینی اور سیاسی جماعتوں کو اس نقطے پر اب جنگ لڑنا ہوگی کہ دین اور دینی شاعر، ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ صرف عوام کے جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، اور اس نقطے کو فوکس کر کے ہمیں جد و جہد کرنا ہوگی۔ میں تمام قوم کے تمام طبقات کا، تمام قائدین کا، تمام مکاتب فکر اور جماعتوں کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اصل نقطے کی طرف ہمیں آنا ہوگا، اور ریاستی اداروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، حکومتی طبقات کو یہ باور کرانے کے لیے ہمیں مشترکہ جد و جہد کرنا ہوگی کہ دین، نظریہ پاکستان، دینی شاعر، ختم نبوت، ناموس رسالت، نفاذ احکام شریعت یہ عوام کے جذبات کا مسئلہ نہیں، صرف یہ ریاست کی ذمہ داری کا مسئلہ ہے، دستور کے تقاضے کا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں بات آہستہ آہستہ اس بنیادی نقطے پر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ جس ہم آہنگی اور یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے، یہ اگر جاری رہی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے دین اور دینی شاعر کو اور دین کے نفاذ کو ریاست کا مسئلہ منوانے میں انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوں گے۔ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔